منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیل کارنگی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ڈیل کارنگی امریکہ کا مشہور ترین شخص ہے جو کہ کامیاب ترین فہرست کے اندر آتا ہے۔ ڈیل کارنگی لیبر کے طور پر ایک کمپنی میں بھرتی ہوا اور اس کے بعد اس نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ وہ سپروائزر بنا، اور ایک وقت آیا کہ کئی کمپنیوں کا وہ مالک یعنی امریکہ کا امیر ترین بندہ بن گیا۔ جب اس نے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کر لی تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور خیال یہ تھا کہ کیوں نہ میں کامیاب لوگوں کے اوپر ایک تحقیق کرواؤں جس میں وہ خود بھی شامل تھا۔ لہٰذا اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیا۔ اس اشتہار میں اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک شخص چاہیے جو تحقیق کرے لیکن اسے تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ جو بھی بندہ اس کے پاس آئے اس کا وہ شوق ہو، وہ پیسے کے لیے نہ آئے۔ خیر اس کے پاس کافی زیادہ لوگ آئے، ان میں سے اس نے ایک شخص کو سلیکٹ کیا جس کا نام نپولین ہل تھا۔ نپولین ہل جو ہے وہ پہلے ہی تحقیق کے اوپر کافی زیادہ کام کر رہا تھا۔ جب اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھی تو یوں مسلسل 25 سال تک لگاتار نپولین ہل تحقیق کرتا رہا، اور اس تحقیق میں تقریباً 20,000 لوگوں کو اس نے شامل کیا، جن میں کامیاب اور ناکام دونوں شامل تھے۔ ایون امریکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ شامل تھے، اور اس میں معاونت جو ہے وہ ڈیل کارنگی کی تھی۔ آخر کار اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ۔ اس کتاب کا خلاصہ خلاصہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک سمری کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دراصل میں نے اس میں سے 7 ایسے گر نکالے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی عام ہے۔ بیسیکلی سکسیسفل پرسن کے لیے یہ 7 گر ہیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ پوری جو ویڈیو ہے، سیشن ہے، یہ دراصل 7 گر کے اوپر ہی بیس کرے گا، یعنی 7 کی پوائنٹس ہیں، 7 کی پوائنٹس ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن۔ نمبر 1، پہلی چیز اس میں جو میں نے دیکھی ہے وہ ہے خواہش، وش، ڈیزائر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور پھر انسان کی چاہت بڑھتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، یوں ایک خواہش جنم لیتی ہے۔ کبھی کبھی خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور کبھی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں یا جو ہماری پسند ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن وہی خواہش جب ود دی پیسج آف ٹائم بڑھتی ہے، یعنی تھوڑا کنسسٹنسی کے ساتھ آگے ہوتی ہے، تو کچھ تو خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک آدھ ایسی خواہش ہوتی ہے جو جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت میں کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تب بھی فائدہ ہے اگر کسی شخص کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہوگی ہے۔ میں نفس کی بات نہیں کر رہا ہوں، خواہش کی میں نے بات کی، اور خواہش کے بعد میں دوسری چیز کا ذکر کر رہا ہوں، دوسرا غور، اور وہ کیا ہے؟ جنون، یعنی محبت۔ محبت آپ کو جنون دیتی ہے اور یوں آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہو۔ ایون جب انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا کسی چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ آپ کو تانے مارتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ بھی آپ کے لیے بہت عام ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر اور زیادہ جنون پیدا کرتا ہے، اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ اس بندے کو چاہتے ہو، اس چیز کو چاہتے ہو، یوں آپ آگے بڑھتے ہو۔ اور تھرڈ سٹیپ آتا ہے، تیسرا گر، اور وہ ہے خواب۔ آپ ایک ڈریم دیکھتے ہو اس بندے کو لے کے یا اس ایک چیز کو لے کے، اپنی زندگی کا ایک خواب دیکھتے ہو، اس خواب کو فلفل کرنے کی طرف آپ لگ جاتے ہو۔ لیکن میں نے سٹارٹ میں آپ کو کیا کہا کہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی خواہش پہ، اور وہ خواہش پسند سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ جنون میں بدلتی ہے، محبت میں بدلتی ہے، اور پھر ایک بڑا خواب آپ دیکھتے ہو۔ یہ تیسرا گر ہے۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے جب آپ خواب دیکھ لیتے ہو۔ آپ نے خواب بھی بہت بڑا دیکھا، مثلا خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ دنیا کا لیڈر بننا چاہتے ہو، آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اس کو چاہتے ہو، اس کو پانا چاہتے ہو، اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو۔ کسی بھی طرح کا وہ خواب ہو سکتا ہے جو خواہش سے شروع ہوا تھا، آپ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس خواب کو فلفل کرنے کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہو۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے، اس کا چوتھا کی پوائنٹ آپ اس کو کہہ لیں۔ تو آپ پلاننگ کرتے ہو۔ پلاننگ کس لیے؟ آپ دیکھیں، آپ کا خواب تو یہ ہے کہ پوری دنیا پہ آپ حکومت کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟
آپ سب گولز میں اس کو ڈیوائڈ کرو گے. ایک بگ گول تھا, بگ مقصد تھا, آپ روزانہ یا پھر ہفتے کا آپ پلان بناؤ گے کہ اتنے دن میں یہ کام کروں گا, پھر ایسے چلوں گا, ایسے کتابیں پڑھوں گا. اس کو پانے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہو آپ اس کو لکھتے ہو یا ذہن بناتے ہو کہ میں اس طرح کام کروں گا. لیکن یہاں پہ بھی کام ختم نہیں ہوتا, تھوڑا آگے آپ بڑھتے ہو, 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہو. 5واں کی پوائنٹ یا 5واں جو گر میں نے آپ کو بتانا ہے وہ ہے استقامت, جس کو ہم کہتے ہیں کنسسٹنسی. اگر آپ پلاننگ تو کر لیتے ہو, آپ کا خواب بھی بہت بڑا ہے, لیکن آپ استقامت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے. یعنی ایک دن آپ کا کوئی خواب ہوتا ہے, دوسرے دن کوئی اور ہوتا ہے, تیسرے دن خواہش بدل جاتی ہے, یا یوں بھی نہیں تو آپ جو پلان کرتے ہو, آپ نے سب گول بنایا, آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. یعنی ایک دن تو کام کیا, اگلے دن بھول گیا, ایک ہفتہ کام کیا, اگلے 3 ہفتے آپ نے کہا کہ چھٹی. یوں بھی آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. چونکہ کامیابی کے یہ گر ہیں تو کامیابی تک آپ ہرگز نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے ہیں. چھٹا جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ ہے کنسسٹنٹ تو آپ رہتے ہیں, یعنی استقامت بھی آپ میں آ گئی, لیکن استقامت کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ کھڑے رہیں. استقامت کا مطلب آپ یہ کہیں کہ میں جناب فکس ہوں, میرے دماغ میں فکس ہو گیا ہے, میں یہی بندہ بننا چاہتا ہوں. لیکن وہ بندہ بننے کے لیے آپ کو تگ و دو بھی کرنا پڑتی ہے. جس طرح وہ ایک کسان تھا تو اس نے ایک زمین کے اندر 7-8 گڑھے کھودے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. اب یاد رکھیں, اس نے 7-8 جگہ گڑھے کھودے, اس کا مطلب ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہا. ایک ہی گڑھے کو کھوتا پانی اسے مل جاتا. اور دوسری چیز, اس نے محنت بہت زیادہ کی. یہاں پہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ صرف ہارڈ ورک بھی نہیں, آپ کو بیسیکلی سمارٹ ورک چاہیے. جب آپ پلاننگ کے تحت کام کرتے ہو تو پھر آپ سمارٹ ورک کو ترجیح دیتے ہو, ہارڈ ورک کی طرف نہیں جاتے. لیکن اس کو میں یوں کہوں گا کہ ورک سمارٹلی لیکن فار لانگ ٹائم. آپ لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ سمارٹ طریقے سے کام کریں. یہ آپ کا چھٹا پوائنٹ تھا, چھٹا گر تھا کامیاب ہونے کے لیے. اس میں 7واں جو گر میں نے آپ کے لیے رکھا ہے یہ بہت ہی عام ہے. اگر اس کو آپ چھوڑ دیں, پچھلے 6 کے اوپر عمل کریں تو تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور 7ویں نمبر پہ ہے آنیسٹی, ایمانداری, دیانتداری کے ساتھ آپ کام کرتے ہو. سب سے بڑی چیز کہ اپنے آپ کے ساتھ آپ آنیسٹ رہتے ہو. اگر آپ آنیسٹ نہیں ہو, آپ کی نیت صاف نہیں ہے, پھر خواہش سے خواب تک پہنچنا, خواب کو جنون میں بدلنا, یا پھر آگے محنت کرنا, پلاننگ کرنا, پھر کنسسٹنٹ رہنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی نیت سچی نہیں ہے. اگر کامیاب ہو بھی گئے تو وہ وقتی کامیابی ہوگی. لہٰذا آنیسٹ رہنا بہت ضروری ہے, چونکہ جب بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو بندہ اپنے آپ کا احتساب بھی کرتا ہے, جس کو ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. تو وہ تب بھی ممکن ہے جب آپ آنیسٹی کے ساتھ. ایک تو ہے دوسروں کو ہم تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیتے ہیں, لیکن جب اپنے آپ کے ساتھ آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. آپ کو آنیسٹ رہنا بہت ضروری ہے, یعنی نیت صاف کر کے آپ نے چلنا ہے. یہ اینڈ پہ اس لیے میں نے رکھا ہے تاکہ یہ 6 جب آپ کو سمجھ آ جائیں تو ان 6 میں سے اس کو بھی آپ شامل کر لیں. چونکہ اگر یہ شامل نہیں کریں گے تو وہ 6 کے 6 جو ہیں وہ ایسا پہاڑ ہے, چونکہ اگر آپ بیس کو نکال دیں گے تو وہ ساری کی ساری جو عمارت ہے, وہ پہاڑ ہے چھوٹا سا, وہ نیچے گر جائے گا اور یوں کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. تو آج کے اس سیشن میں نے آپ کو سٹارٹ میں علامہ اقبال کے 2 انقلابی شعر بھی سنائے. ان کا دراصل خلاصہ چھوٹا سا تھا کہ آپ نے آگے بڑھتا رہنا ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ رکیں, بلکہ کامیابی آگے بڑھنے کا رام ہے. اگر دریا مل گیا تو سمندر کی طرف آپ نے جانا ہے اور یوں آگے بڑھتے رہنا ہے. جب آپ مزید ڈیپتھ پہ جاتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو 7 گر بتائے ہیں, اور یہ تحقیق میری نہیں ہے, یہ ایسے بندے کی تحقیق ہے جس نے 25 سال لگاتار تحقیق کی اور 20,000 سے زیادہ لوگوں کو اس نے پرکھا. اس کے بعد اس نے یہ پوائنٹس دیے. اس نے پوائنٹس کچھ زیادہ دیے تھے, میں نے ان کو سم اپ کر کے آپ کے سامنے 7 گر رکھے. جس میں پہلی چیز میں نے کہا کہ خواہش پسند سے شروع ہوتی ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ اس خواہش کو جنون میں بدلتے ہو, جنون سے پھر آپ ایک بڑا ڈریم یا خواب دیکھتے ہو, یعنی تیسری چیز. چوتھی چیز آپ کو اس میں استقامت چاہیے ہوتی ہے, یعنی کنسسٹنٹ رہنا. 5ویں چیز آپ کو پلاننگ درکار ہوتی ہے. 6ٹھی پھر آپ اس پہ محنت کرتے ہو, خوب محنت کرتے ہو. اور آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں نے کہا کہ اس پورے پروسیجر میں آپ کو آنیسٹ رہنا ہوتا ہے. اگر آپ آنیسٹ نہیں رہیں گے تو تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.